قادانی کہتے ہیں کہ آپ بھی تو امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہو، ہم مرزا غلام محمد قادانی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ جب دل میں، یہ بھی آج ایک گروپ میں سوال ہوا تھا، تو نبی مانے تو اسلام تو ظاہر کا مکلف ہے، اگر ہم ظاہراً مرزا کو نبی نہ کہیں، دل میں نبی کہتے رہیں اور لیکن ظاہراً صرف ایک امام مانیں، تو کیا حرج والی بات ہے؟ حرج ہے اس لیے کہ جس شخص کا خود کفر واضح ہو اور اس اپنی کتابوں میں صراحتاً یہ بات واضح کر دی ہو کہ ہم نبی اور رسول ہیں اور سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، جس کے یہ دعوی ہوں اور وہ خود کافر ہو چکا ہے، ایسے کافر کو امام ماننا تو بہت دور کی بات، امام ماننے سے کافر ہو تو بہت دور کی بات ہے، اس کو صرف مسلمان مانے تب بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ امام اور نبی ماننا، دل میں مانے، ظاہراً مانے، تو ان کے ساتھ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی تو کیا، کروڑوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے بزرگ جو متقی لوگ بھی آ جائیں، کسی صحابی کے برابر بھی نہیں سمجھتے، اس کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے رتبے کے اعتبار سے۔ نبی سے تو بعد میں رتبہ صحابہ کا ہے، صحابہ کے مقابلے ہم ابو حنیفہ کو نہیں سمجھتے، چاہے جا کے نبی کے مد مقابل سمجھیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیر منصوص اجتہادی مسائل میں امت کے مقتدا ہیں، اور ان کی حیثیت صرف ایک چراغ کی ہے، امت کو راستہ دکھانے کی ہے، وہ ہمارے نشان منزل نہیں ہے، منزل رسول اللہ کی ذات ہے، ہم اسی ملت کا حصہ ہیں۔ ابو حنیفہ کی بات مان کر محمد عربی کی ملت سے بندہ نہیں نکلتا، مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک بات مان کر بھی اس کے پیچھے چلنے والا محمد عربی کی امت سے نکل جاتا ہے، اس لیے وہ کفار ہیں، اور ابو حنیفہ کا ماننا یہ کفر نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو نبی نہیں مانا۔